الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے۔ اللہ کے حکم میں یہ 12 مہینے اس دن سے ہیں جب سے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ہے دین سیدھا۔ ان مہینوں میں اپنے بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو اور مشرکین سے لڑو سب مل کے جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں مل کے، اور جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے کی
پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اپنے کنبے کے تقریباً 35 افراد کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محرم کے مہینے کو جو عزت اور حرمت اور مقام حاصل ہے، یہ ان شہادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی اس لیے محرم عظمت والا مہینہ نہیں بن گیا کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اکثر لوگوں کا، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، اور یہ خیال غلط ہے۔ میں ابھی اس پر کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور عبداللہ، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے، اور ان دونوں بیٹوں کا مکے میں بچپن کے اندر ہی انتقال ہو گیا۔ آپ کا تیسرا بیٹا جو تھا وہ ایک لونڈی کے بطن سے تھا، اس لونڈی کا نام ہے ماریا قبطیہ۔ اس بیٹے کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پہ ابراہیم رکھا تھا، اور یہ جو آپ کا تیسرا بیٹا ہے ابراہیم، یہ مدینہ منورہ میں انتقال کرتا ہے۔ آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی کے 2 بیٹے اس سے پہلے انتقال کر چکے ہیں اور آج تیسرا بیٹا اس کا انتقال کر گیا ہے، اس بندے کے غم، افسوس، دکھ اور تکلیف اسے کس حد تک پہنچی ہوگی، یہ ہر آدمی
اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ آپ کی جھولی میں ہے ابراہیم، جب اس کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ ابراہیم آپ کی جھولی مبارک میں ہے اور آپ کی جھولی میں اس نے دم دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال پہ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن۔ اگر میں عربی گرامر کا لحاظ رکھوں تو پھر ان العین تدمع کا مجھے معنی کرنا ہوگا کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی میں میری آنکھیں روتی رہیں گی، والقلب یحزن، اور تیری جدائی میں میرا دل غمگین رہے گا، لیکن میں تیرے انتقال پر اور تیری جدائی پر کوئی ایسا جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہتا جس سے اللہ ناراض ہو۔ میں تیرے انتقال پہ وہی بات کہوں گا جس پہ میرا رب راضی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے ایک دن لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ جو کسی کے مرنے پر رونا ہے، یعنی آنسوؤں کا آ جانا، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، نہیں روکا ہے شریعت نے، رونے سے، آنسوؤں کے آ جانے سے شریعت نے منع نہیں کیا، اس لیے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ دل کی کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت پر کسی بندے کا بس نہیں، تو بندہ مجبور ہے، وہ دل کی کیفیت ہے، رونے سے منع نہیں کیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پہ روئے۔ تھوڑا جا بچے کو چپ کرا، اگے بچے باہر چھڈے جے، نہیں آپ پیچھے نہیں کرنا، بس انہوں نے درخواست کرو بڑے ادب نال کہ یہ مہربانی کریں، بس پیچھے نہ کریں، ایک بار پیغام نہ لے آنا اندر، بس اتنا مہربانی کریں۔ خود نبی پاک اپنے بیٹے کے انتقال پہ روئے۔ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں جس کے ساتھ نبی پاک کو بڑی محبت ہے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر میں گئے، اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت پڑی ہوئی تھی۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، اور بڑا خوش قسمت آدمی تھا، آپ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ حضرت عثمان ابن مظعون ماتھے کو چوما اور پھر نبی پاک رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی دوست کے انتقال پہ، بیٹے کے انتقال پہ، والد کے انتقال پہ، کسی عزیز کی جدائی پہ آنسوؤں کا آ جانا، رونا، یہ منع نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، اور دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی منع نہیں کیا رونے سے، شریعت نے منع کیا ہے واویلا کرنے سے، شریعت نے منع کیا ہے دیواروں میں ٹکرے مارنے سے، شریعت نے منع کیا ہے گریبان پھاڑنے سے، شریعت نے منع کیا ہے بین کرنے سے۔ میری کوئی مائیں بہنیں میرے اس درس کو سن رہی ہیں تو وہ اسے پلے باندھ لیں، اس بات کو۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لعنت اللہ علی الناحیہ والمستمع، بین کرنے والی عورت پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جو بین سنتی ہے اس پر بھی اللہ کی۔ تو یہ میری مائیں بہنیں، ان کی زیادہ عادت ہوتی ہے، مرد کچھ حوصلے والے ہوتے ہیں، تحمل والے ہوتے ہیں، ان میں چند ایسے ہوں گے جو بے حوصلگی کا مظاہرہ کریں، ورنہ اکثر یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، ران پیٹنا، سینے کو پیٹنا۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔
اور بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، بڑے سخت لفظ ہیں. آپ نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا. جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی آوازیں باہر نکالی، فلیس منا، وہ ہم میں سے. جو فلیس منا میں زور ہے نا، عربی کا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لفظوں میں وہ زور نہیں ہے، وہ طاقت و قوت نہیں ہے جو لیسا منا میں. میں ایک معنی کرتا ہوں، اس میں وہ زور پیدا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مصیبت کے ٹائم جو آدمی اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کے لفظ اپنی زبان سے باہر نکالے، فلیسا منا، وہ میرا نہیں. آپ نے فرمایا وہ میرا نہیں ہے. جائے جس سے اپنا رشتہ جا کے جوڑتا ہے جوڑ لے، اور اگر اسے یہ امید ہے کہ حوض کوثر پہ اس نے میرا سامنا کرنا ہے اور اسے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا، تو پھر اسے میری بات ماننی پڑے گی کہ مصیبت کے ٹائم صبر کرنا ہے. آنسو آ جائیں تو انہیں روک نہیں سکتا ہے، اور اس وقت کہنا ہے انا للہ انا الیہ راجعون. بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو آپ روئے بھی اور پریشان بھی ہوئے، غم زدہ بھی ہوئے. تو اسی دن سورج گرہن ہو گیا، جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. سورج گرہن ہو گیا اسی دن، جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورج جو گرہن ہوا ہے نا، یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ آج سورج گرہن ہو گیا ہے تو یہ ابراہیم جو نبی پاک کا بیٹا ہے اس کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے مرنے پر اداس نہیں ہوتے ہیں. یعنی گرہن اس لیے نہیں لگا ہے کہ آج میرا بیٹا وفات پا گیا ہے. تو یہ ذہن میں بات رکھیے کہ محرم کو جو عظمت ملی ہے، یا محرم جو حرمت والا مہینہ ہے اور محرم جو عزت والا مہینہ ہے، تو اس کو عزت اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یا آپ کے کنبے کی شہادت ہوئی ہے، یا اس کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے. محرم تو پہلے بھی عزت والا تھا. یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ دردناک اور اذیت ناک واقعہ اتفاقاً اس مہینے میں پیش آ گیا. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 36. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے نا، اسی دن سے ہم نے مہینوں کی گنتی جو ہے یہ 12 کر دی ہے. 12 مہینے. کتنے مہینے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے حکم میں جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ہم نے 12 مہینے مقرر کیے سال کے. منہا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ قرآن حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اترا ہے کہ بعد میں اترا ہے؟ پہلے اترا ہے. یہ تو نبی پاک پہ اترا ہے. اور سورۃ توبہ تو شاید اس وقت اتری ہو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال ہو یا 3 سال کے وہ ہوں، تو اس وقت سورۃ توبہ اتر رہی ہے. تو کہا گیا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے حرمت والے، عزت والے مقرر کیے.
وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب، وہ جسے معراج والا مہینہ کہتے ہو، رمضان سے پہلے شعبان اور سب شعبان سے پہلے رجب، چوتھا مہینہ وہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے یہ جو 4 مہینے ہیں نا، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لڑائی بند، جنگیں بند، باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے عزت والا مہینہ آ گیا ہے، حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لینا، اس مہینے میں جنگ بھی نہیں کرنی، اس مہینے میں لڑائی بھی نہیں لڑائیاں وہ بند کر دیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ کتنے مہینوں کے اندر؟ 4۔ ان وہ کون کون سے ہیں؟ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ کس کا ہے؟ رجب کا۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ کے ہاں ان مہینوں کی عزت کی جاتی تھی۔ اب ذرا آگے بڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، تو مدینہ منورہ میں یہود کا زور ہے، یہود کے بڑے بڑے قبائل وہاں رہتے ہیں، بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں۔ مشرکین مکہ میں اور یہود میں یہ فرق تھا کہ مشرکین مکہ جاہل تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی، اور یہود یہ عالم تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، تورات، ان کے بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑی بڑی گدیاں تھیں، ان میں بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے درویش تھے، اور ان کا بڑا ادب اور احترام تھا مدینے کے اندر، بلکہ مکے کے لوگ بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ 10 محرم ہی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہودی 10 محرم کا کیا رکھ رہے ہیں؟ ابھی تو حضرت حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، وہ تو مدینے میں نبی پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو 3-4 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا کیا رکھتے ہیں؟ تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا بھئی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، ہم بطور شکرانہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا جتنا تعلق یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے ہے اس سے زیادہ ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے، آئندہ سال ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو پھر اسلام میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے یہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ عزت والا مہینہ پہلے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وجہ سے اس مہینے کو عزت مل گئی، اس وجہ سے 10 محرم کو عزت مل گئی، نہ، یہ اتفاق کی بات ہے کہ حرمت اور عزت والا مہینہ یہ پہلے ہی تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے کتنے لوگ اتفاقاً اس مہینے کی اسی تاریخ کو شہید ہو۔ یہ 10 محرم کا روزہ مسلمان رکھ رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری محرم آیا نا، تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا،
تو آپ نے ایک بات فرمائی، وہ ذرا آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو پھر میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا، یعنی 10 سے پہلے 9 کا یا 10 کے بعد 11۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا، اور میں 2 روزے رکھوں گا، اور مسلمان بھی 2 روزے رکھیں گے، اس لیے کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھیں تو یہودیوں کے ساتھ مطابقت ہو گئی، یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی، اور ہم یہودیوں کا خلاف کریں گے، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں اور ہم کتنے روزے رکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر موقع پہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جو یہودی کرتے ہیں، یہودی یہ کرتے ہیں تم یہ نہ کرو۔ مثلا آپ نے فرمایا نماز میں حرکت نہ کرو، یعنی ہلنا، اس طرح ہلنا، دائیں بائیں ہونا، آپ نے فرمایا نماز میں حرکت نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ پھر کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہودی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس نماز میں حرکت کرتے ہیں، لہذا تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور نماز میں حرکت منع کیا آپ نے۔ یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ میری امت اس روش پہ نہ چلے جس روش پہ یہود چلتے ہیں، میری امت اس سڑک پہ نہ چلے اس سڑک پہ یہود چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے انتقال سے 5 دن پہلے جب آپ بیمار تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، بڑی معروف حدیث ہے، اور اگر آپ نے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں سنی تو آج سنیے اور دل کی تختی پر اسے لکھ لیجئے۔ حدیث کی جتنی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکاہ، کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں باب نکالیں، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باب نکال لیں، اس میں سارے واقعات ہیں، آپ کس طرح بیمار ہوئے، کس طرح حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، آپ نے انتقال سے پہلے کیا فرمایا، کیا کام کیے، کیا اعمال کیے آپ نے، وہ ساری باتیں آپ کو اس باب میں مل جائیں گی۔ کوئی سی حدیث کی کتاب، اس کا باب نکالنا ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کو نبی پاک کا یہ فرمان ملے گا۔ آپ نے انتقال سے 5 دن پہلے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، قبور انبیاء، کیا میں نے اس کا، انبیاء کس کی جمع ہے، قبور کس کی جمع ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا سجدہ۔ یہ تمام حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، اور ارشاد بھی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی پاک کی ساری زندگی اسی تبلیغ میں گزر گئی تھی کہ ماتھے ٹیکنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اللہ کے سوا یہ پیشانی کسی کے سامنے تعظیم کے لیے بھی نہیں جھکنی چاہیے۔ عبادت تو عبادت رہ گئی، مثلا استاد ہے، والد ہے، والدہ ہے، پیر صاحب ہیں، مرشد ہے، عالم ہے، کوئی حافظ ہے، قاری ہے، آپ اس کا بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں،
اس احترام اور ادب میں بھی پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، نہیں جھکنی چاہیے۔ آپ کہیں گے دلیل، اس کی میں دلیل پیش کروں گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے ایک صحابی آئے باہر کے ملک سے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ آپ سے بڑا سردار کون ہے؟ آپ سے بڑا افضل کون ہے؟ آپ سے بڑھ کے اعلیٰ کون ہے؟ آپ سے بڑھ کے برتر کون ہے؟ باقیوں کے امام ہیں، تو ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتا، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو اس کو سجدہ کرے گا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے لا، نہیں۔ تو اس کے ذہن میں بھی یہ ہے نا بھئی یہ عبادت کا سجدہ نہیں، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ، عزت کا سجدہ، ادب کا سجدہ، احترام کا سجدہ۔ پھر آگے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر وفات کے بعد میری قبر پہ نہیں تو اب بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ۔ تو یہ بیوی نے جو شوہر کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا۔ تو میرے پیارے پیغمبر کے اس ارشاد سے کیا معلوم ہوا؟ میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا، خامن کا سجدہ کرے، تو یہ سجدہ تعظیم کا تھا نا، ادب کا تھا نا، احترام کا تھا۔ تو آپ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ اس امت میں ہر قسم کا سجدہ ہونا ہے، تو وہ صرف کس کے لیے ہونا ہے؟ عبادت کا بھی، ادب کا بھی، احترام کا بھی، تعظیم کا بھی۔ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے دروازے پر جھکنی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک نے کہا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ، اس کا ایک معنی آپ سارے جانتے ہیں، مسجدیں ساری کس کے لیے؟ یہ آپ میں نہ کرتے رہتے ہیں، مسجدیں ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن عربی زبان ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ جو ہے نا وہ میری ہے۔ سجدے والی جگہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زمین، کوئی پہاڑ ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سنگریزیں ہیں، میدانی جگہ ہے، پہاڑ، زمین، ریگستان، صحرا۔ اللہ کہتے ہیں جس جگہ پہ تم اپنا ماتھا ٹیکتا ہے نا وہ زمین میری ہے۔ تو کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر زمین میری ہے تو پھر ایک پیشانی جھکنی بھی میرے سامنے چاہیے۔ یہ زمین جو میری ہوئی اس کا مالک میں ہوا، تو پھر یہ پیشانی جھکنی بھی کس کے سامنے چاہیے؟ تو بندے کی جو بنی آدم کی جو عزت ہے، احترام ہے، یہ یہی ہے کہ یہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے نہیں چکے۔ جنازے میں سجدے کی اجازت دی، اور اگر جنازے میں سجدہ ہو بھی جاتا تو کس کا ہونا تھا؟ اللہ کا۔ اگر جنازے میں سجدہ ہوتا تو میت کا ہونا تھا۔ لیکن شریعت کا آپ احساس دیکھیں کہ سامنے میت ہے نا، تو یہاں اگر سجدہ ہو جائے تو دیکھنے والے کہیں گے کہ مسلمان کس کا سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو تاکہ یہ احساس پیدا ہو ہی۔ 3 وقت ہے نا، نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے، کیوں؟ وہ وقت رب کے نہیں ہے، وہ بھی تو رب کے وقت ہے۔ سورج نکل رہا ہے، نماز نہیں پڑھنی، بالکل سر پہ آ گیا ہے، نماز نہیں پڑھنی، بالکل غروب ہونے لگا ہے، ان 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ 3 وقت ان لوگوں کی عبادت کے تھے جو سورج کو سجدہ کرتے تھے، سورج پرست قوم۔ 3 وقت وہ
سورج کے سامنے جھکتے تھے، جب سورج چل رہا ہے جھکتے تھے، سر پہ آ گیا جھک جاتے تھے، غروب کے قریب ہوا جھکنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ان 3 وقتوں میں تم میرے سامنے بھی نہ جھکو تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سورج کے سامنے جھکو۔ شریعت نے اتنا احساس کیا کہ سجدے سے، اپنے سجدے سے بھی منع کر دیا تاکہ یہ وہم نہ پڑ جائے کہ یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک نے یہود و نصارہ پہ لعنت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پر اس لیے رب کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یا معنی یوں کریں گے اللہ کی ان پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مسجد۔ یعنی جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ سارے کام انہوں نے کہاں کرنے شروع کر دیے؟ قبروں پر، اور قبروں کو انہوں نے مسجد بنا لیا۔ یہ جب نبی پاک نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا الا خبردار انی انہاکم ان ذالک، اور میری امت کے لوگوں میں تمہیں اس کام کے کرنے سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ تو کیا کہا؟ یعنی یہود کی موافقت نہیں کرنی، جو کام یہود کرتی ہیں وہ کام تم نے نہیں کرنے، بلکہ یہود کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی۔ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو تم نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ایک اور دن بھی ملانا ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اور موافقت نہ ہو۔ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے کیا کر کے جا رہا ہوں؟ خود نبی پاک نے دعا مانگی، اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو حدیثیں پڑھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو پیارے پیغمبر کے ارشادات پڑھنے کی توفیق دے۔ خود نبی پاک نے پھر دعا مانگی اس کے ساتھ، اللہم اے اللہ لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، اور پھر امت کو کہا لا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگو میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ یہ خود حدیثوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ امت کو یہ کہا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اور رب سے یہ دعا کی کہ مولا میری قبر کو بت جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا پاٹ کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، میرے اللہ میری قبر کو اس سے بچانا۔ تو آج کے درس میں میں نے، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوں اور ہم سمجھیں گے کہ ہمارا درس کامیاب ہے اگر یہ حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی کہ محرم کا مہینہ جو عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ واقعہ کربلا نہیں ہے، یہ تو بہت بعد میں ہوا، یہ تو 61 ہجری میں ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ایک مظلومانہ شہادت ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ ایک دردناک شہادت ہے، یہ صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اور ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ جن لوگوں نے بلایا دھوکہ دے کے، انہی لوگوں نے عین موقع پہ بے وفائی کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی انگنت رحمتیں ہوں سیدنا حسین پر رضی اللہ تعالی، اللہ کی بے شمار رحمتیں اتریں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور ان کے کنبے پر اور ان کے قبیلے پر اور کنبے کی افراد پر اور ان تمام شہداء پر جو کربلا میں شہید ہوئے، اور اللہ کی انگنت لعنتیں ہوں حضرت حسین کے قاتلوں پر، جنہوں کو جو ملوث لوگ تھے جنہوں نے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا، اللہ کی ان پر انگنت لعنتیں ہوں۔ اللہ نے تو انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کیا، اللہ نے انہیں بڑا درجہ دیا ہے، بڑی عظمت۔ ان کے والد بھی شہید ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہیں؟ شہید ہیں، اور وہ خود کیا ہیں؟ شہید ہیں، پھر ان کے بھائی شہید ہیں، پھر ان کے بیٹے شہید ہیں، پھر ان کے معصوم۔ حضرت حسین کی قسمت کے کیا کہیں؟ بیٹے شہید ہیں، بھائی شہید ہیں، خود شہید ہیں، والد شہید ہیں، اور پھر ان کی عظمت کے کیا کہنے؟
نبی پاک کے نواسے ہیں، نبی پاک سے ایک تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ پھر سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عظمتوں میں سے یہ عظمت سب سے بڑی عظمت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا ایک ایسی عظمت ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتی۔ ساری امت مل جائے تو ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتے ہیں۔ تو حضرت حسین کی یہ بڑی عظمت ہے کہ وہ نبی اکرم کے کیا ہیں؟ صحابی۔ اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھی اس علاقے کے جو ہر مہینے تقریباً درس کروا رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں رغبت اس طرف ہو جائے دین کی طرف، قرآن کی طرف، تو اس سے بڑی رب کی رحمت کوئی نہیں۔ ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کے اخلاص میں، خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جو بزرگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف لے آتے ہیں، وقت لگاتے ہیں اللہ کا قرآن سننے کے لیے، دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول و منظور بھی فرمائے، اور اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ ہم شیخ اقبال صاحب کے گھر میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی آسان فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قصوروں سے درگزر فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ، جتنے ہمارے بھائی بزرگ، مائیں بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جتنے بھی مومن مسلمان، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند کرے، اللہ سب کی خطائیں معاف کرے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، اللہ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا۔ کل اتوار کو